سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء صفحہ نمبر 260۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53۔ آیت نمبر نہیں 53 صفحہ نمبر 260 بنی اسرائیل سورۃ الاسراء آیت نمبر 53۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل، اور کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، یقولو، وہ کہیں، الذی، وہ جو، ہیا، وہ، احسن، اچھی ہے، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، فساد ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا، ہے، للانسان، انسان کا، انسان کے لیے، عدوًا مبینہ، کھلا دشمن، ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بکم، تم کو، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے رحم کرے تم پر، او ان یشاء یعذبکم، یا وہ اگر چاہے عذاب دے تم کو، وما ارسلناک، اور نہیں ہے آپ، وما، اور نہیں ہے، ارسلناک، ہم نے بھیجا آپ کو، علیہ، اوپر ان کے، وکیلا، کارساز یا دروغہ، وربک عالم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، اوپر بعض کے، وآتینا، اور ہم نے دی، داؤد، داؤد علیہ السلام کو، زبورا، زبور، صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ کی بعض باتوں کا جواب دیا گیا آخرت کے بارے کے اندر، تو آگے آگے مسلمانوں کو بھی سازش سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، پھر لوگوں کو بتانا، اصل یہی اصل ہے۔ صرف خود ہی دین سمجھ لینا اور خود ہی عمل کر لینا، اسلام اس چیز کی طرف انسان کو بالکل راغب نہیں کرتا کہ بس یہی کام کرو، خود پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، اور اس کے لیے، سمجھانے کے لیے انسان کے اندر اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا کردار، اسلام نے اس کی بڑی اہمیت اجاگر کی ہے، اسی کے اندر بتایا جا رہا ہے، اسی کے بارے کے اندر، وَقُلْ عِبَادِي، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ مکی صورت کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کو یا ایھا المؤمنون کیا کہ پکارا گیا، اللہ کے نبی کی وساطت سے کہا گیا، لیکن جب مکی دور کے اندر، لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا اس کے بعد پھر مخاطب ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا قل یا سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو مسلمانوں کو ڈائریکٹ مخاطب ہوئے، لیکن اس سے پہلے یعنی قبلہ کی تحویل سے پہلے، بدلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یا ایھا المؤمنون کا الفاظ ادا نہیں کیا۔ وَقُلْ لِعِبَادِی، آپ کہہ دیے میرے بندوں سے، اے نبی، لِعِبَادِی، میرے بندوں سے کہہ دو، یقولو، وہ بات کریں، اللاتی ہی احسن، جو اچھی ہے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے معاملات سے لوگوں سے بات کرنی ہے، دین کو سمجھانا ہے، دین کو پھیلانا ہے۔ جیسے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کیا ہے؟ آپ ہمیں عمدہ بات کہنا اسلام ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اسلام میں سب سے افضل کیا ہے؟ فرمایا، یہ ہے تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ اسلام میں افضل ہے۔
یعنی اچھی بات کہنا، اچھی بات کا اپنا رویہ اختیار کرنا، انداز اختیار کرنا، لوگ سمجھیں. یہ ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، سلف صالح گزرے ہیں، انہوں نے تو دیکھیں پڑھ کے کتنا تو ظلم ہوا، کبھی منہ سے کبھی زبان سے ہم نے کبھی سنا نہیں، کبھی کسی نے تحریر میں، ورنہ جو تاریخ دان ہے انہوں نے ہر چیز رقم کر کے رکھ دی، اس نے غصے میں کیا کہا، اس نے خوشی میں کیا کہا، لکھ دی. لیکن کبھی کسی نے نہیں یہ کہا کہ ہمارے سلف صالحین نے جنہوں نے دین کا تبلیغ کا بیڑا اٹھایا ان کو تکالیف دی گئی، تو کبھی ایسے برے الفاظ دا کیے ہوں یا برے الفاظ دا کہ ایسے ہے ہی تھا. جیسے وہ مولانا مودودی کے بارے آتا ہے نا کہ ان کے پاس ایک وفد آیا ان کا احمدیوں کا، وہ جب آتے ہیں وہ بھائی یہی بات شروع کرتے ہیں آ کر کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. وہ کہتے ہیں وفد آئے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے جی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا. وہ کہنے لگے الحمدللہ اٹھا لیا گیا. وہ کہنے لگا نہیں جی ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی. وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ان کا انداز مبلغ تھے. وہ میں پہلے بتا دیا ایک دفعہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کو اپنا گالی جس کو گالی کھا کر مسکرانے نہ آتا اس کا کوئی کام نہیں وہ دین کی بات کرے کسی کو سمجھائے. یہ بڑی زبردست بات ہے ان کی. وہ تھے جو بھی تھا انہوں نے ایک جماعت کو لے کر چلے، انہوں نے ایک نام پیدا کیا دنیا کے اندر اور بڑی تبلیغ کی انہوں نے. اب بڑے غیر مسلم پر ان کا نام چلتا ہے. وہ کہتے تھے جس کو گالی کھا کر، جس عالم کو، جس مبلغ کو، جس دین کے دائی کو گالی کھا کر مسکرانا نہیں آتا اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دین کی بات کرے، دین کی بات بتائے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے رضی اللہ عنہا کہ عائشہ جس چیز میں نرمی آ جاتی نا وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی، جس نرمی آ جاتی. فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کہ تم نرمی سے جو حاصل کر سکتی ہے نا وہ تم سختی سے بات یہ چیز حاصل نہیں کر سکتی. یہ تلقین کی گئی. تو میں ایسے طریقے سے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان فساد ڈالتا تمہارے درمیان. یہ شیطان تو بات ہی ہے کہ تمہارے منہ سے تلخ بات نکلے، ایسا جملہ نکلے اور فساد برپا ہو جائے، لڑائی ہو جائے. فساد ہم دیکھا اکثر ایسے ہوتا ہے، بات نارمل سے ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا جو تم کون پیو نے تو کام کر کے تھا، بات کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ کہتا اچھا کیا، وہ پھر وہ کار ہی دیتا ہے اور تم انہوں چپیڑ مار کے تھا یا تم انہوں گولی مار کے تھا. وہ کہتا اچھا لے وہ گولی مار دیتا. چل بات یہ کہ شیطان فساد ڈالتا ہے. ینزغ بینہم، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک ہے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر اشارہ نہ کرے، ہتھیار اٹھا کر اشارہ نہ کرے، کیونکہ شیطان ہو سکتا تم سے ہتھیار کو چلا دے، وہ تمہارا بھائی قتل ہو جائے، وہ تم جہنم میں گڑھے میں گر جاؤ. یعنی شیطان چاہتا یہی ہے تم فساد پیدا فرمایا بچ جاؤ اس چیز سے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے. اور محدثین کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں، ایک محدث بار آتا ہے وہ کہتا ہے جب میں کسی کو کوئی بات تبلیغ کرتا ہوں نا، بات کہتا ہوں، کوئی بات سناتا ہوں تو سنانے کے بعد میں اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ میں نے اس کو کیا کہا ہے، اس کہنے کو میں پھر غور کرتا ہوں کہ میں اس سے اچھی بات کو کہہ سکتا تھا. یہ جو میں نے اس کو بات کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہی ہوگی، لیکن کہنے لگا جب میں غور کرتا ہوں نا کہ میں اس سے بھی اچھی بات کو کہہ سکتا تھا. یہ سلف صالح کا طریقہ کار تھا، اچھی بات کہنا. ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بکم تم کو، ان یشاء یرحمکم وان یشاء یعذبکم، چاہے وہ تم پر رحم کر دے چاہے تم کو عذاب دے دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر دروگا. تمہارا رب وہ بااختیار جس کو چاہے عذاب دے دے. اسی کے اندر آتا ہے ام العلا کہتی ہیں جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے عثمان بن مظعون کو میرا بھائی بنا دیا، ہمارا بھائی بنا دیا، ہمارے گھر میں رہتا تھا. تو ایک دن اس کو بیماری آئی، وہ مر گیا. میں نے اس کو کفنایا، ہم نے گھر والوں نے اس کو کفن دیا، نہلایا. اللہ کے نبی آئے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ اب عثمان مظعون تو کامیاب ہو گیا، تو فلاح پا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام العلا تو نے کیا کہہ دیا، تجھے کیسے پتہ ہی کامیاب ہو گیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوگا تو کون کامیاب ہوگا؟ اللہ رحم کر، یہ کون کامیاب ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں میں امید رکھتا ہوں اس کے بارے کے اندر کہ اللہ اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گا، لیکن ام العلا میں
رسول ہوں، میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام العلا کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کبھی نہیں گما رکھا، بس اللہ بہتر کرے جو کس کا معاملہ ہے۔ اسی لیے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں حدیث کا مطالعہ کریں نا، تو اکثر صحابہ کا مطلب یا وسلم یہ شخص جنتی ہے اور میں یہ جہنمی ہے، صحابہ پیچھے چل پڑے، اللہ کے نبی جہنمی کیا دیا؟ جب پیچھے گئے اس نے خودکشی کر لی۔ ایسے میں ایک وہ صحابی تیر لگا فوت ہو گئے، تو آپ صحابہ کے مبارک دینے لگے، یا رسول اللہ یہ مبارک ہو جنتی، تو میں تم کو کیسے جنتی ہے؟ اس نے بیت المال سے چادر چوری کی تھی، چھپا لی، خیانت کی تھی، وہ اس کو پہنا دی گئی آگ کی بنا کر۔ یعنی انسان اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی کسی کے بارے نہیں کہہ سکتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس کی زندگی کے باقی معاملہ کیا ہیں، آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی کسی کے بارے نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہمارے وہم ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہم نے اپنے جتنے بزرگوں کے بارے میں خیالات گڑھ رکھے ہیں، نہ کوئی دلیل ہے۔ ہوگا معاملہ اچھا ہوگا، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن ہم کسی کے بارے نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح صرف اللہ کے نبی کہہ سکتے ہیں۔ ایک بڑی حدیث پاک زبردست ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام سلیم کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پاس ایک یتیم لڑکی تھی، وہ بڑی ہو گئی، اللہ کے نبی آئے، انس کی والدہ، وہ بڑی ہوئی تو اللہ نبی میرے پاس ہے، تو آپ نے کہا تو وہی لڑکی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگی جی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ تجھے لمبی عمر نہ دے، اسے کہا۔ وہ روتی ہوئی ام سلیم کے پاس چلی گئی کہ اللہ کے نبی مجھے بد دعا دے دی۔ ام سلیم نے دوپٹہ سیدھا کیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ اب میں ام سلیم تجھے کیا ہوا، اتنی جلدی سے باقی آ رہی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے یتیم بچی کے بارے میں اس کو بد دعا دے دی۔ کہا میں نے کیا کہا؟ کہا آپ نے کہا جی تیری وہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری عمر لمبی نہ ہو۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے، کہا ام سلیم تو شاید نہیں جانتی، میرا اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور میں نے اپنے رب کے اوپر ایک قسم ڈال رکھی ہے، اور اللہ کے ساتھ میرا ایک معاہدہ ہے کہ میں اگر کسی کو بد دعا دوں گا، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، مقام دیکھیں کیا زبردست ہے، اللہ کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے، معاہدہ ہے، اگر میں کسی کو بد دعا دوں گا اور وہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو وہ میری بد دعا اس کے لیے پاکیزگی، طہارت، گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گی۔ کی زبردست بات وہ بن جائے گی، پر میں اس کو اللہ کے قریب کر دے گی قیامت کے دن، وہ میری بد دعا اگر اس کو دوں گا، یعنی اگر میں نے دی ہے اگر اس کا اہل نہیں ہے، یعنی یہ صرف اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، وہ کسی کے بارے میں کیا کہہ دیں، کسی کے بارے میں کیا بتا دیں، کوئی بندہ کسی کے بارے میں کہہ سکتا، اس کا معاملہ ایسا کیا ہے وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک کی آیت ہے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو امتیں گزر گئیں تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کسی سوال نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت علی کے معاملات، عثمان کے معاملات، حضرت میر معاویہ، یہ کسی کا کوئی معاملہ تھا، حضرت عائشہ کا معاملہ تھا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے کے اندر بد زبانی کریں، شب و شتم کریں، کسی کو جھوٹا کسی سچا کہیں، وہ اللہ کے پاس چلے گی، ان کے معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تم خود ایسے اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہو، ان کی اگر کہہ سکتے ہو قولوا اسرا قولوا للناس اسرا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اگر اچھی بات کہہ سکتے ہو کہہ لو، نہیں کہہ سکتے تو زبانوں کو بند رکھو، کیوں اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہے ہو؟ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے سوا کوئی کسی کے بارے میں کوئی اپنا بات نہیں کر سکتا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، اور تمہارا رب جانتا ہے خوب جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبی کو بعض پر، بعض کو آدم علیہ السلام کو ہاتھ سے بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ سے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کر دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دیا، یعنی اللہ جس کو چاہتا فضیلت دے، اس کا شان ہے، اس کا مقام ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور دی ہم نے داؤد کو زبور علیہ السلام۔ یہاں پر دوسرا ذکر کیوں کیا گیا؟ زبور کا اور داؤد کا ذکر کیوں کیا علیہ السلام؟ اس آیت میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد تو یتیم آدمی ہے، تیرے پاس پیسہ ہے کوئی نہیں، غریب سا تو آدمی ہے، اور تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کر دیا تو کہتا ہے میں نبی ہوں، تیرے پاس نہ کوئی اتنا مال ہے، نہ اتنی اولاد، نہ اتنی کثرت لوگوں کی ہے، نہ تو غریب سا آدمی یتیم ہے، اور تو نے دعویٰ کر نبوت کا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو جو داؤد علیہ السلام تھے جن کو تم نبی مانتے ہو وہ کیا تھے؟ وہ بھی یتیم تھے،
وہ ان کے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، چھوٹے قد کے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کے بھائی ان کی قدر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کو ان کی قدر تھی، اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھا کر نبوت کے مرتبہ فائز کر دیا اور ان کو اپنا زبور دے دی، فرمایا وہ زبور ان کو دی، وہ تو آپ کو قرآن دے دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے، چاہے وہ غریب کو نبی بنا دے، چاہے وہ نبی کو بادشاہ بنا دے، یہ اس کی شان ہے، چاہے دونوں کو نبوت دے دے بادشاہ بھی دے دے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، ہم پڑھا تیسرے بار کے اندر، اللہ جس کو فضل دیتا ہے بعض کو بعض فضل دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بار بار اللہ کی شان ہر آیت کے اندر، شروع میں آخر میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں نبیوں کو فضیلتیں دینے والا، نبیوں کو عظمتیں دینے والا، نبیوں کو مقام دینے والا۔ اے لوگوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں بڑھ کے جا رہے ہو، مجھ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، میں ہی حاضر روا، میں ہی مشکل کشا، میں ہی دینے والا، ان کو دینے والا، تم کو بھی دینے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِعِبَادِی، میرے بندوں سے، یقولو، وہ بات کہیں، اللاتی، وہ جو، ہیا، وہ، احسن، اچھی ہے، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، فساد ڈالتا ہے، بینہم، ان کے درمیان، ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا، ہے، للانسانی، انسان کے لیے، عدوا، دشمن، مبینہ، کھلا، ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بکم، تم کو، این یشا، اگر وہ چاہے، یرحمکم، وہ رحم کرے تم پر، او، یا، این یشا، وہ چاہے، یعذبکم، وہ عذاب دے تم کو، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم، اوپر ان کے، وکیلا، کارساز، وربک، اور تیرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بمن، اس کو بھی، فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، اوپر بعض کے، وآتینا، اور ہم نے دی، داؤد، داؤد علیہ السلام کو، زبورا، زبور۔ صدق اللہ۔